أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا والصلاة والسلام ٹاپک پہ بات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور اپنے نام لینے کی اور سننے کی ہم سب کو جو ہے وہ اجازت مرحمت فرمائی۔ سب نے کسی نہ کسی وقت ہم سب میں سے زندگی کے کسی لمحے میں فیل کیا ہوگا بے چینی، اضطراب، پریشانی، کنفیوژن، راتوں کو نیند نہ آنا، کروٹ بدلنا، ڈپریشن یا اس طرح کی جتنی بھی کیفیات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے سکونی یا بے آرامی یا اطمینان کا نہ ہونا، یہ ہم سب نے فیل کیا ہوگا۔ تو بیسکلی جو یہ ہمارا سیریز چل رہی ہے نا، یہ اس پرابلم سٹیٹمنٹ کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے۔ جو بے اطمینانی ہے یہ الٹیمیٹلی تزکیہ نفس نہ ہونے کی یا کم ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جتنا تزکیہ نفس زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن سے ہی ہے، نفس ہمارا، لفظ لوامہ، اور اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ قرآن کی دلیل ہے یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بے اطمینانی ہے اس کی ریزن جو ہوتی ہے اٹ سیلف تزکیہ نفس کا کم ہونا یا تزکیہ نفس کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھا تزکیہ نفس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے ٹولز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ہونے سے کیا ہوتا ہے، نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ کوشچنز اور کنفیوژنز کو بھی ایڈریس کیا کہ دو ایکسٹریمز کیا ہیں اس سینیریو میں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ obviously نفس تو ہے ہی ہے، لیکن نفس کو جو ساتھ سپورٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ نفس کو جو ابھارتا ہے، ٹریگر کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اور شیطان کے بارے میں ہم نے کچھ سمجھا سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں، اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے شیطان کو ٹیکل کرنے کا، اس کی اسٹریٹجیز کس طرح جو ہے ہم نے ڈیفینسو موڈ اختیار کرنے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی۔ اب سے جو ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے یہ بیسکلی ٹولز فار سیلف پیوریفیکیشن ہے۔ اس کا ایک اوور ویو آلریڈی جو ہے میں نے سیکنڈ سیشن میں دیا ہوا ہے، اگر کسی نے دیکھنا تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ڈیٹیلڈ ایچ اینڈ ایوری ٹول کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگلی ہر ایک ویڈیو میں۔ نفس کو میں پھر مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ نفس بیسکلی خواہش کا ہی مترادف ہے، اور نفس اس چیز کا نام ہے، اور تزکیہ نفس یا کہہ لیں تزکیہ نفس اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے، اپنی جو مرضی ہے، اس کے اوپر پریویل کر جائے، اس کے اوپر غالب آ جائے اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ یہ کوئی بہت بڑی کوئی فلسفیکل ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ بہت سمپل ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی احکامات کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اب ہم اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ کریں کیسے، یعنی کہ ہم اپنی مرضی کو کیسے سرنڈر آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب ٹولز کی ہم نے پہلے ہی بات کی تھی تو ہم ٹولز کو نا دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ بیسک دو طرح کے ٹولز ہو سکتے ہیں، ایک عطائی، دوسرا کسبی، یعنی کہ یا تو اللہ کے عطا سے تزکیہ نفس ہوتا ہے یا انسان کے اختیار سے، کسب سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ ڈسکلیمر میں یہ دیتا چلوں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ کی عطا سے رہا ہے، تو ہم کسب بھی اصل میں عطا ہی کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو اللہ کی عطا ہوئی تو انسان نے کسب کیا، لیکن ہم صرف سمجھنے کی حد تک کہ کوشش کو اور عطا کو، یعنی کہ تقدیر کے ایلیمنٹ کو اور تدبیر کے ایلیمنٹ کو، ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ورڈ عطائی اور کسبی کا ورڈ دیا۔ یہاں پہ میں ایک اور بھی ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ بہت سی شاید آنے والی باتیں جو ہیں یہ پرسنلائزڈ ہوں گی، مشاہدے کی اور ایکسپیریمنٹس کی یا پرسنل ایکسپیرینس کے بیسس پہ ہوں گی، تو کسی کو اختلاف رکھنے کا اور اس کو رد کرنے کا پورا حق ہے اگر تو قرآن و حدیث پہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہو۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں عطائی کی تو یہ ہمارا آج کی ڈسکشن کا پہلا موضوع ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ اللہ کی عطا سے ہو سکتا ہے انسان، یعنی کہ اللہ کی عطا ہو تو انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں عطا ہے کیا بیسکلی نا۔ عطا اپوزٹ ہے انسان کی اپنی کوشش کا اور تدبیر کا، ایک لے مین کے سمجھنے کے لیے، یعنی کہ ہم تقدیر جو ہے اس کو عطا کہہ سکتے ہیں اور تدبیر جو ہے یہ ہماری کوشش ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی ہو رہا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اللہ کی عطا ہر چیز کی بیک پہ ہے، اس کا کیا دلیل ہے؟ اس کے دلیل بہت سمپل
قرآن کی یہ والی آیت ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. دیکھیں ہمارا عام فارمولا کیا ہے؟ ہمیں ایک جب لے مین، ہم جب بچے تھے، چھوٹے تھے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ کوشش دی ہوئی ہے جو، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جب ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہمیں قرآن کی آیت سننے کو مل رہی ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اب یہاں پہ شاید ملٹیپل کنفیوژنس کریٹ ہو جائیں تو ان کو ہم وقتاً فوقتاً ایڈریس کر سکتے ہیں. بیسیکلی تدبیر و تقدیر کا مسئلہ ہے، فری ول انسان کے پاس کتنی ہے، اس طرح کے مسائل آتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات بس میں توجہ دلاتا چلوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں ہمیں اس حساب سے نتیجے ملتے ہیں. اس طرح کی سوچ جو ہے یہ خطا پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن کی اٹسیلف آیت ہی کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. بہت ساری چیزیں گنانے کے بعد تو کیا نتیجوں سے بھی، تو نتیجے جو ہے الٹیمیٹلی اللہ کے ہاتھ میں. انسان کو کوشش کا اختیار ضرور ہے لیکن نتیجہ جو ہے یہ عین اللہ کی رضا کے مطابق ہے. اور جو عملی کاوش کر رہے ہوتے ہیں دین میں ان کو تو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے ساتھ منسوخ کرنا شروع کر دیں یا کسی بھی رزلٹ کو کسی عمل کے ساتھ مخصوص کر دیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ویسا کریں گے تو ایسا ہوگا، تو سمجھ لیں یہ سائیکی ڈیولپ ہونا بہت ہی خطرناک ہے. یہ انسان کو خود پسندی اور انا کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا، ہم بات کریں اللہ کی عطا کے اوپر. تو ہمیں پتہ چلا کہ انسان کے پاس کوشش، تو اللہ کے انسان کا کوشش سے نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس کوشش نہیں ہے، انسان کے پاس صرف ارادہ ہے. اور کوشش جو ہوتی ہے صرف ارادے کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اس طرح کے اسباب ہی کریٹ نہیں ہوتے. ٹائم اینڈ اسپیس کے جبر میں ہم اس طرح قید ہوتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس ہی ہمارے لیے سپورٹیو نہیں ہوتے، ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے، یعنی کہ اپنے ارادے کی مینیفیسٹیشن ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس سے آگے بھی چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے ارادہ بھی نہیں ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے تو اللہ نہ چاہے. یہ ہے عطا. میں پھر یاد دلاتا رہوں، ہمارا سیشن ہے تزکیہ نفس کے بارے میں. جب ہم عطا کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کا ایک ٹول جو ہے وہ اللہ کی اٹ سیلف عطا ہے. یعنی کہ کوئی راتوں رات سویا ہو، اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہو اس انسان کے اوپر کہ وہ مزکی ہو جائے. راتوں رات نفس امارہ سے مطمئنہ پہنچ جائیں، اس کے لیے یہ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو راتوں رات مزکی کر لے. ایسی خواہش رکھنے میں کیا حرج ہے کہ انسان اس طرح کی خواہش رکھے کہ اللہ مجھے کسبی والے معاملات میں مت ڈال اور مجھے اپنی عطا پہ ہی چھوڑ دے، اور میرے عطا پہ راضی رہوں گا، مجھے اپنی عطا سے مزکی کر دے اور میری رضا کو سرنڈر کر دے. عطا کی بات جب ہم کرتے ہیں تو obviously انسان کے ذہن میں ایک آتا ہے کہ میکینزم یہ ورک کیسے کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی دو اسماء گرامی ہیں، ایک ہے جمیل، دوسرا ذوالجلال والاکرام. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان کی جو جلال کی تجلی جب انسان پہ پڑتی ہے نا، یعنی کہ قہر کی آپ کہہ لیں، قہر تو مختلف ہوتا ہے، بہرحال آپ سمجھے جلال جب پڑتا ہے نا انسان پہ تو انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بشریت کے جو یہ پہرن ہے اس سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کی بشری صفات جو ہیں یہ فنا ہو رہی ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی یہ شاید مشکل گفتگو ہو رہی ہے، لیٹس میک اٹ سمپل. جلال کی تجلی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے، انسان نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے اور انسان کی مرضی کے بغیر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. انسان کے اوپر مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں جس کو ہم کہتے ہیں، یا اچھے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ٹیسٹ آیا، تو اس ٹیسٹ کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے جلال کی تجلی پڑھ رہی ہے. تو جلال کی تجلی پڑھنا یہ ایک عطا کا ٹول ہے، ایک میکینزم ہے جس سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ ہی نہیں کر رہا ہوتا اور مجبوراً اس کو اللہ کی فیصلوں پہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ مجبوراً بار بار سرنڈر کر رہا ہوتا ہے اللہ کے کسی فیصلے کے اوپر، تو الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتا ہے اللہ کے احکام کو فالو کرنے کا. تو جب جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلی کے بجائے اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلی انسان پہ آ رہی ہوتی ہے، جمال کی تجلی کا کام جیسے جلال کی تجلی کا کام ہے انسان کے نفس کو تزکیہ کرنا، اس طرح جلال کی تجلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنصر محبت یعنی باطن کو اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مزید جو ہے پختہ کر رہی ہوتی ہے. تو اس جمیل تجلی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انسان انسیت فیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی محبت فیل کرتا ہے. لیکن یہ کب حاصل؟ تزکیہ نفس سے حاصل. تو تزکیہ نفس کیا؟ یہ خصوصاً جو ہے تجلی. اب اس کو سمجھنے کے ایک اور پہلو سے بھی ضرورت ہے کہ جو عطا ہے بیسیکلی
یہ عطا ایکسپیرینس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ مجھے آج ہی ایک اسٹوڈنٹ نے بیان کیا کہ انسان کو قدر جو ہوتی ہے نا عموماً اس چیز کی ہوتی ہے جو لا حاصل ہوتا ہے. حاصل کی انسان قدر بھول جاتا ہے. یعنی کہ جب تک اللہ کی عطا ہو رہی ہے نا اس پہ، یعنی کہ جب تک اللہ کی طرف سے اس پہ تزکیہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں محو رکھ رہا ہے، اس کو اپنی یاد دے رہا ہے، اپنے احکامات فالو کرنا اس کے لیے آسان ہو رہا ہے، تب تک انسان کو قدر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے ذریعے. جیسے ہی وہ حاصل انسان سے چھل جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد اس بندے سے چھین لیتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنے سکون میں تھا اس وقت سے. یعنی کہ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے پہلے تو اگر فیل کی ہے، اگر وہ تھوڑے ظلمات میں رہے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بے چینی کو، اس بے سکونی کو، بے آرامی کو اور اطمینان نہ ہونے کو محسوس کیے، تو آج وہ فیل کر سکتے ہیں اس عطا کو جو اس وقت نازل ہو رہی ہے ہم سب پہ. اور جو لوگ شروع سے عطا میں اللہ تعالیٰ کی علمان بالحفیظ، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ عطا اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ عطا کے انسان جو ہے جامع سے نکلے گا. میں پھر یہ بات بتاتا چلوں، یہاں پہ عطا سے مراد صرف میری تزکیہ نفس کے معاملے میں عطا ہے، ورنہ ہمارا کوئی لمحہ نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت جو ہے انسان کے اوپر عطا نہ ہو. اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی محتاج ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس عطا کو فیل کرنا چاہیے، ایکسپیرینس کرنا چاہیے. جب بھی ہمارے اوپر یہ عطا ہو رہی ہو، لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو، رحیمیت کو ہمیں فیل کرنا چاہیے، تاکہ مزید جو ہے ہمیں اس چیز میں تقویت حاصل ہو. دیکھیں نا، جب یہ عطا ہوتی، اب آپ اس کو تزکیہ نفس سے ملا کے دیکھیں گے نا، عطا ہونا اور عطا نہ ہونا. آپ سب لبرلز کو جانتے ہیں نا. بیسیکلی لبرلز کیا ہیں؟ لبرلز کہتے ہیں کہ میری خواہش، تزکیہ نفس کہتا ہے اللہ کی خواہش. اب قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غالباً سورۃ القیامہ میں، یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا کہتے ہیں گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ایک لبرل جب یہ آیت پڑھے گا نا، یعنی کہ لبرل سے مراد ایکسٹریم لبرل نہیں ہے، ایک لبرل سوچ رکھنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں مرضی اپنی کروں گا. ایسا مسلمان جب یہ آیت پڑھے گا تو وہ گڈن فیل کرے گا کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یار تمہیں پیدا میں نے کیا اور بہت سی نتائج بھی اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ بھائی جو میرے رسی ہے، گلے میں پٹا ہے، یہ بھی اللہ پکڑ کے رکھے گا. یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، تو گھٹن فیل کرے گا آیت سن کے. لیکن جو ایک عطا کی قدر سمجھنے والا شخص ہوگا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ تڑپے گا یہ آیت سن کے، وہ خوش ہوگا، وہ جشن منائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں آزاد نہیں چھوڑا گیا، میں آزاد نہیں چھوڑ جاؤں گا. اور ایون کہ اللہ کی بارگاہ میں آیت رکھ کے گڑ گڑائے گا اور کہے گا یا اللہ تو نے فرمایا احسب الانسان ان یترک سدی، میرا گمان غلط تھا، تو مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میں تیرے غلامی میں آنا چاہتا ہوں، تیرے احکامات کے پٹے کو اپنے گلے میں باندھنا چاہتا ہوں. اور تب اس انسان کو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ آیت بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان وہ کیا چیز تھی جس نے تمہیں میری جو ذکر ہے اسے غافل کر کے رکھ دیا، اپنے کریم رب کے ذکر سے غافل کر کے. وہ کیا چیز تھی؟ انسان دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف واپس، دوڑتے ہوئے رب کی طرف آئے. میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اپنا، پھر ہم گفتگو کو فائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. میں اللہ کی توفیق سے عمرے پہ گیا ہوا تھا ریسنٹلی. تو میں جب حرم شریف میں موجود تھا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی لائک 4 یا 5 ایئرس کی ہوگی، تو وہ چیخ مار مار کے نا رو رہی تھی. اچھا اس سے میں پہلے بتاتا چلوں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک انسٹرومنٹ سا بنایا ہوا ہے، کچھ کا ایکسپیرینس ہوا، ایک لائک تار سی ہوتی ہے فلیکسیبل نا، پلاسٹک کی نا، وہ رنگ ہوتی ہے بیسیکلی. ایک رنگ جو ہے پیرنٹ اپنے ہاتھ میں ڈال سکتے ہیں کوئی بھی شخص، دوسرا اس بچے کو پہنا سکتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ گمے گا نہیں رش میں، یعنی کہ ایک سرٹن لیول تک وہ دور جا سکتا ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ دور جاتا ہے تو وہ کھینچ کے واپس آ جاتا ہے نا. تو یہ انہیں عموماً بچوں کے ساتھ نا وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ نماز جب والدین پڑھ رہے ہیں تو آگے پیچھے نہ ہو جائیں، جب وہ ایک سرٹن لیول تک پیچھے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں، وہ نا وہ اس کو تاڑ کھینچ لیتی ہے. اینی ویز وہ بچی میں نے دیکھی حرم شریف میں دھڑ مار مار کے رو رہی ہے. میں گزر رہا تھا تو جیسے میں نے دیکھا بچی رو رہی ہے تو میں بیٹھ گیا نیچے اس کی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے. تو اس کی میں نے محسوس کی تڑپ کو نا، تنہا تھی وہ، اس کی تڑپ کو میں نے محسوس کیا جو
چیخ چیخ کے رو رہی تھی، اور اس کے آپ کو پتا بچوں کے ایکسپریشن جو ہوتے ہیں، اور انسان ابھی اس کی جو تڑپ تھی وہ میرے تک پہنچی تھی، ساتھ ہی اس کا والد پیچھے سے آیا اور اس نے ہاتھ رکھا اس پہ، اور بچی لپک گئی اپنے والد کے قدموں کے ساتھ، اور والد نے ایک جملہ کہا، والد نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نہیں یہ پہن لو، وہ اس نے اسپرنگ جو ہے نا وہ دکھایا۔ اللہ کی ایسی توفیق کو میرے پہ نقطہ جو ہے وارد ہوا اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاک مقام گھر میں کھڑا ہوا تھا، کہ میرے پہ کیا کیفیت ہے وہ شاید میں ایکسپلین نہ کر سکوں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا، بے شک لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی نے جنا نہ کسی نے جن سکتا ہے، لیکن وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ہم مثال دینے کے لیے سمجھ سکتے ہیں تشبیہ کی خاطر خالی، کہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے یہ پہن لو، یہ فلیکسیبل تمہیں اسپرنگ دے رہا ہوں، ایک سرٹن لیول تک تمہیں فری ول دوں گا، لیکن جب اس سرٹن لیول سے تم آگے جاؤ گے نا تو ایک کھینچ کے تمہیں واپس لے آئے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں فل فری ول چاہیے، ہم جو چاہیں کریں، ہم جہاں چاہیں جائیں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جہاں چاہے چلے جانا، جو چاہے کر لینا، لیکن میری حدود میں رہتے ہوئے کرو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو انجوائے کرو، لیکن سرٹن اسراف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں جاؤ سیر کرو، لیکن سیر کرنے کے کچھ آداب بتا دیے، ٹھیک ہے آپ نے سونا ہے اٹھنا جاگنا پینا سب کچھ کرو، لیکن 5 وقت نماز پڑھ لیے کرنا۔ اللہ نے کہا کچھ حدود ہے، یہ حدود کے یہ سپرنگ ہے، یہ انسان کو واپس کھینچ لاتے ہیں اللہ کی جانب۔ تو اس وقت ایک تڑپ سی آئی میرے اندر کہ کاش اللہ مجھے سپرنگ پہ نہ دے، اور میرے ہاتھ میں نہ بس یہ پھنس جائے، یہ سپرنگ اور ایسا پھنس جائے کہ جب میں دور جانا چاہوں سپرنگ مجھے واپس کھینچ کے لے آئے۔ لیکن عطا جو ہے یہ بھی یاد رکھیں، عطا بھی انسان کو شاید کسب سے ملتی ہے، شاید یہ ہم ابھی پرائمری لیول پہ نا ہم اپنے لیے سمجھتے کر رہے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی اپنی عطا سے جب چاہے اسے پہ کرے۔ لیکن شاید اگر ہم ایک خواہش کر لیں، اور خواہش بھی یہ نہیں کہ ہم روز راتوں کو بیٹھ کے تہجد میں دعا کریں اللہ عطا ہو جائے عطا ہو جائے عطا ہو جائے، دیٹس آل، ہم ایک کانٹریکٹ کر لیں اللہ سے آج اس لمحے، یا یہ سیشن ختم ہونے کے بعد، ویڈیو ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کریں کہ یا اللہ آج میرا اور آپ کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، الستو بربکم قالوا بلی، یا بنی آدم لما عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ تو کانٹریکٹ ہوئے تھے کہ اللہ ہم نسیان کے مریض ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے کانٹریکٹ۔ ایک کانٹریکٹ میں اپنے کانشیس سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ہے اللہ، وہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ میں اپنا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آج سے میری جان مال عزت آبرو میرا سب کچھ یا اللہ آپ کا، سرنڈر ڈیڈ لکھتے ہیں۔ ایک وکیل کے پاس جائیں، اس کو کہیں اللہ وکیل صاحب کو کہیں وکیل صاحب مجھے فارمیٹ دے دیں سرنڈر ڈیڈ کا، آپ کو سرنڈر ڈیڈ کا فارمیٹ دے گا، آپ نے بس اپنا نام اوپر لکھ دینا، فریق اول اللہ رب العزت، فریق دوم غساخی معافی، فریق دوم اپنا نام لکھ لیں اور کہیں یا اللہ جتنے ٹرمز ہیں لکھے ہیں یہ ساری قبول، آج سے سب کچھ تیرا، سرنڈر کر دیا میں نے، سب کچھ تیرا، بس یہ میں نے ڈیل کر لیا، آگے جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے، میں غلام ہوں تیرا، یہ پٹا میرے گلے میں آنے لگا ہے۔ تو یہ خالی کانٹریکٹ کر لینا اللہ سے، اس کے بعد میں کہتا ہوں جو چاہے کریں، لیکن سچے دل سے کانٹریکٹ تو کریں اللہ کے ساتھ، پھر اللہ نہیں چھوڑتا آپ سے، پھر اللہ نہیں چھوڑتا، اور تزکیہ نہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں، سچے دل سے کانٹریکٹ تو کر کے دیکھیں، پاسبل ہی نہیں تزکیہ نہ ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا آگے جتنی ہماری ویڈیو جائیں گے، ایک ایک ٹولز کے اوپر جائیں گے، وہ آپ سیکنڈ ویڈیو میں آلریڈی دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ٹولز ہیں، ایک ایک ہم ٹولز کو ایکسپلین کریں گے، لیکن یہ والا ٹول سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے آسان ہے، اللہ کی عطا ہے نا، کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، کسب ہی نہیں ہے، اللہ کی عطا، اللہ کی عطا، اللہ کی عطا۔ تو میری جانب سے بس یہی کچھ تھا، اگر آپ میں سے کوئی بیان کرنا چاہتا ہے، کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی ایڈریس کی جا سکتی ہے، کمنٹ سیکشن میں بات کر سکتے ہیں، یا اگر وائس کے ساتھ بھی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام ورحمۃ مجھے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کچھ لوگ اس پہ الٹی بحث کرتے ہیں، ریسیپروکل کرتے ہیں کہ بھئی اگر ارادہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر تو وہ چاہیں کافر کو بھی دے دیں، تو اس کا کیا آنسر ہوگا؟ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے، اوبیسلی ہمارے ٹاپک سے تو ہٹ کے، لیکن اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک یہ علمی جو ہے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے انسان کے اندر نا، انسان سمجھ نہیں سکتا۔
देखिए हम फी الحال ना प्राइमरी लेवल पे तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, उलमाए किराम ने जो प्रिंसिपल सेट किए कि अल्लाह ताला ने इंसान को क़ुव्वत इरादा दिया है, बाकी सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, इसको हमने तस्लीम करना है। लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये असूल जो है, प्रिंसिपल क्या है, इंसान के पास क़ुव्वत इरादा है, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने मान लिया, और ये क़ुव्वत इरादा इतना अहम था कि अगर मैं इरादा ही ना करता तो ये सारे असबाब क्रिएट ही ना होते, तो अल्टीमेटली ना मैं गुनाह करता ना नेकी करता। तो ये इरादा बड़ा अहम था। लेकिन अगर ये आयत हमारे सामने आ जाए कि इरादे की नफी कर रही है कि इरादा भी इंसान में है, तो इंसान के पास है क्या? फिर तो अल्टीमेटली जो ये था जबरिया फिरका एक वक्त में बना था, आपको पता है, ये अल्टीमेटली राइट प्रूव हो जाएगा। तो उस फिरके का कैसे रद्द हुआ था? तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। तो बहुत आसान है। मैंने भी एक इनिशियल लेवल पे आई आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरे सफर का आगाज हुआ तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था। मेरे जो है ये अपने रूहानियत के सफर का आगाज की बात कर रहा हूँ। तो इल्मी सफर तो पहले से था, तो हमारी मुश्किल ज्यादा यही होती है जब कुरान और हदीस का इल्म आ जाए, उसके बाद जब रूहानियत होती है तो ज्यादा इंसान स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन ही अपने उस्ताद के सामने ये था कि कुरान क्या है तो कुछ और कह रही है, और आप हमने तो असूल कुछ और मुरतब किए। तो वो जो उन्होंने जवाब दिया था, मैं आपको जवाब बस फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली हमें ना समझने की जरूरत होती है कि एंगल का डिफरेंस है। एक ही सिक्के उसके दो रुख हैं। बात ऐसे है, या मेरे फिंगर्स देख लेंगे ना समझ आ जाएगी। बात ऐसे है, कुरान का जो असलूब है ना, उसमें बात कभी ऐसे हो रही होती है, कभी ऐसे हो रही होती है। ये ऐसे ऊपर नीचे अल्लाह ताला डायरेक्शन से पाक है, मकान ज़मान से पाक है। समझ आने के सिर्फ कई दफा आसमानी बात हो रही होती है, कई दफा जमीनी बात हो रही होती है। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दो एग्जाम्पल दूंगा, इंशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री होगा। पहली एग्जाम्पल आप ये समझें कि अगर मैं लाहौर से इरादा करूं सफर का कि मैंने समुंदर तक जाना है, तो जब मैं समुंदर पे जा रहा हूँ, जमीनी सफर करूंगा, तो मैं जा रहूंगा, जब मैं समुंदर तक पहुंचूंगा तो मैं कहूंगा कि जमीन खत्म होगी, समुंदर शुरू हो गया। लेकिन जो एक बहरी जहाज वहां से आ रहा होगा ना, वो कहेगा समुंदर खत्म हो गया, जमीन शुरू हो गई। दोनों खड़े एक ही पॉइंट पे हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने नुक्ता मैंने बयान किया था। दोनों खड़े एक ही पॉइंट पे हुए हैं, लेकिन कहने का एंगल अलग है, क्योंकि एंगल डिफरेंस है ना। वो जमीन से आ रहा था, वो समुंदर से आ रहा था, खड़े एक ही पॉइंट पे थे। एक ने कहा जमीन खत्म हुई, दूसरे ने कहा समुंदर खत्म हुआ, और दोनों सच्चे हैं, दोनों झूठे नहीं है। हो ये रहा है कि इस आयत में अल्लाह ताला आसमानी बात कर रहा है कि मैं चाहता हूं तो होता है, लेकिन जमीनी बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम करते हैं तो होता है। अब ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि मैं चाहता हूं, तो इसकी भी आप वजह सुन लें। वंस अगेन अल्लाह ताला पाक है मिसाल से, लैसा कमिस्ली शै, लेकिन ये भी फरमाया वल्लाहुल मसलुल आला, मिसाल जो है आला देनी है। अल्लाह ताला की सिफात को समझने के लिए, एक बादशाह होता है ना, तो बादशाह जब एक शख्स उसकी रियासत में से गुनाह करता है ना, जुर्म करता है, जुर्म का इर्तिकाब करता है, तो बादशाह कभी ये नहीं कहता ओहो इसने जुर्म कर दिया, इसने चोरी की, अब तो मुझे हाथ काटने पड़ेंगे, चले मैं भी मजबूर हूं, क्या करूं, कानून ही ऐसा है। कभी नहीं। आपको पता है बादशाह जो होगा वो कहेगा भाई मैंने चाहा है तो इसको मैं हाथ काट रहा हूँ। वो कभी ये नहीं कहेगा इसने चोरी की थी तो हाथ काटे गए। उसकी बादशाहत के ये खिलाफ है, उसकी शान के ये खिलाफ है, उस बादशाहत के, उसकी मिल्कियत के ये चीज खिलाफ है कि वो एट्रीब्यूट करे उस सजा को मुजरिम के जुर्म की तरफ। वो कहेगा मैंने चाहा तो ऐसा हुआ है, मैं चाहता तो माफ कर देता। और बादशाह बिल्कुल सही करे। आपको पता है बादशाहत में ऐसे ही होता था। वो फिरौन का वाकया नहीं है, उसने एक मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है उसके रिवर्ट बैक करने में आर्गुमेंट को। तो जब अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएगा ना आसमानी जाविये से, अल्लाह के ये शान शान नहीं होगा कि अल्लाह ताला कहेगा कि यार कानून ये बनाया है तो अब तुमने नियत की है इसलिए तुम्हें भी सजा मिल रही है। नहीं, अल्लाह की शान की, अल्लाह की अजमत की, अल्लाह के जलाल की, अल्लाह के जमाल से ये खिलाफ है। ये खिलाफ है कि कहा जाए कि इंसान ने इरादा किया था तो उसको गुनाह की सजा मिल रही है, या इंसान ने इरादा किया था तो नतीजा निकलता है। जब अल्लाह की शान के मुताबिक बात होगी तो कहा जाएगा कि अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हो। आई थिंक सो कि एड्रेस हो गया होगा कि बात एक ही है, देखने के जाविये डिफरेंस है, एक ऊपर का एक नीचे का है। और मैंने इसकी एग्जांपल देके समझा भी दी है दुनियावी लिहाज से कि ऐसा मुमकिन होता है कि जब कश्ती समुंदर से आ रही हो तो वो साहिल समुंदर पे खड़े होके कहेगी सब पानी खत्म हो गया और खुश्की शुरू हो गई, लेकिन खुश्की से समुंदर की तरफ जाने वाले कहेगा कि खुश्की खत्म हो गई और समुंदर शुरू हो गया। बात एक ही है, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, अल्टीमेटली रिजल्ट वही निकलता है जो हमारे उलमा ने रूल बनाया, बिल्कुल सही है।